اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، حافظو، فرمایا حفاظت کرو، محافظ بن جاؤ، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں پر، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کسی صورت نہیں جانی چاہیے۔ نماز کی حفاظت میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ہر وہ اہتمام جو نماز کے لیے ضروری ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ تیاری جو نماز کے لیے لازم ہے، فرمایا ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ لباس ہے تو اس کی صفائی اور ستھرائی، فرمایا یہ بھی حفاظت صلاۃ میں ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جگہ کا پاک ہونا یہ بھی حفاظت صلاۃ میں سے ہے۔ پھر نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنا یہ بھی حفاظت صلاۃ میں ہے۔ پھر نماز کی پابندی کرنا یہ بھی حفاظت صلاۃ میں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، فرمایا نماز کے محافظ بن کے رہو۔ جو بندہ کسی چھوٹی سی چیز کا بھی اسے محافظ کھڑا کیا جائے نا، تو وہ پھر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس میں تھوڑی کمی بیشی بھی نہ ہو جائے، کہ جتنی دیر تک کسی بندے نے آ کے، مثال کے طور پہ ایک بندہ دکان پہ کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہونا، میں گھر سے ہو کے آ رہا ہوں۔ تو اب اس تھوڑی دیر کے کھڑے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کسی طرح کا بھی بندہ آ جائے تو وہ اس میں نقصان نہ کر سکے، اس میں زیادتی نہ کر سکے، وہاں سے کوئی چیز بغیر اجازت کے لے جا نہ سکے۔ تو فرمایا تم نماز کے محافظ بن کے رہو۔ اور یہ نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ عبادت کی اصل ہے، اور انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ بس یہ عبادت گزار بن کے رہے۔ تو فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خاص کر وہ جو درمیانی نماز ہے اسے تو کسی صورت نہ جانے دیں۔ کسی صورت نہ جانے کا مطلب کہ اس کی انتہائی طلب رہے تمہارے من میں، کہ ادھر سے سورج غروب ہونے لگے، تھوڑا سا ڈھلنے لگے، اور تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ اب بھائی اس نماز کا وقت آ رہا ہے جو حاضری والی نماز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم بھی یہ ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، چاہے دنیا میں کوئی بھی وقت ہو، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، فرمایا جب لوگ مٹی برابر کر چکے ہوتے ہیں، جب منکر نکیر آتے ہیں اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اسے یوں لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ عصر کی نماز بڑی اہم ہے، اس انداز سے اہم ہے کہ وہ بندہ جو دنیا کی زندگی میں عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہوگا، فرمایا منکر نکیر اٹھائیں گے، اٹھوئی سوالوں کے جواب دے، وہ کہے گا تھوڑا ٹھہرو، میں نا یہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ تو جس بندے کی زبان سے یہ نکلا کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، فرمایا منکر نکیر پھر اسے چھوڑ دیں گے کہ یہ نمازی ہے، تو نمازی سے ہم نے کیا حساب لینا ہے۔ تو فرمایا اس کی قبر کی جو نجات ہے، فرمایا اس کی اس طلب اور اس خواہش کے اوپر رکھ دی گئی ہے۔ تو فرمایا اس لیے کہ تم عصر کی نماز جو ہے اس کی حفاظت کریں۔ اس میں بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی گئے ہیں، اتفاق اسی بات پہ ہے کہ عصر کی نماز ہی اس سے مراد ہے، لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ نہیں بھائی، درمیانی نماز عصر کی نماز نہیں ہوتی، درمیانی نماز جو ہے یہ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اب فجر کی نماز درمیانی نماز کیسے ہو گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے ہمارا، اس کیلنڈر کے نزدیک جو دن کا آغاز ہے، یہ دن کا آغاز سورج کے طلوع ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ آج ہمارے پاس چل رہا ہے چاند کی تاریخ جو ہے 28 چل رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر 28 چل رہی ہے تو 29 کب ہو جائے گی؟ غروب شام کے وقت ہی ہو جائے گی نا۔ چاند نکلا تو ہم کہیں گے کہ 28 والا ختم ہو گیا ہے، 29 والا شروع ہو گیا ہے، تو پھر مغرب کی نماز ایک ہو گئی، اس کے بعد عشاء کی نماز دوسری ہو گئی، اور پھر فجر کی نماز تیسری نماز ہے، پھر ظہر چوتھی اور عصر کی نماز پانچویں نماز ہو گئی۔ تو اس انداز سے گن کے لائیں، مغرب پہلی بنے گی اور عشاء دوسری بنے گی اور فجر کی نماز تیسری بنے گی۔ اور اگر اس انداز سے ملائیں اور گننا چاہیے ضرور، فجر کی نماز کو بھی درمیانی نماز بنائیں، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام تر دن کی برکتیں فجر کی نماز کے ساتھ ہیں۔
فجر کی نماز، جس نے فجر کی نماز پا لی اس نے ساری برکتیں پا لی، اور جو فجر سے محروم ہو گیا وہ دن کی ساری برکتوں سے محروم ہو گیا، ساری نحوستیں اس کے کھاتے میں چلی گئیں۔ تو جو نحوست سے بچنا چاہتا ہے وہ پھر اس درمیانی نماز، چاہے فجر کی نماز ہو اس کی بھی حفاظت کریں، عصر کی بھی نماز ہو دل و جان سے اس کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ جو نماز کا پابند ہو، حضور نے تو یہاں تک فرمایا جسے تم مسجد آتے جاتے دیکھو نا اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ کہ یہ بندہ ہے مومن ہے، اور حضور نے فرمایا جس کی لوگ اچھی گواہی دیں گے نا وہ اللہ کے دربار میں اچھا ہی ہے، وہ اچھا ہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَقُومُوا، اور کھڑے ہو، للہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں، قانتین، فرما بردار بن کے۔ جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، آپ نے وضو کر لیا ہے، آپ وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی ہے، تو اب فرما بردار ہو کے کھڑے ہوں۔ اس قانتین کا معنی مفسرین کرام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا بندے اپنے دل کو بھی فرما بردار بنا کے کھڑا کر، اور اپنے جسم کو بھی اللہ کے حضور فرما بردار بنا کے کھڑا کر۔ بندہ دنیا دار کے کسی افسر کے دفتر میں بھی چلا جائے نا تو بعض دفعہ کھانسی آتی بھی ہے اور بندہ نہیں کھانستا کہ یار کیا کہیں گے کہ کھگ مار دیتی ہے، تو بندہ اس کا ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے اس کے دفتر کے پروٹوکول کا، کہ اس کے دفتر کا یہ پروٹوکول نہیں ہے۔ وہاں حالانکہ چھینک آ جائے تو روکنا منع ہے، بندہ کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ کچھ ایسے دفاتر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے سامنے ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے۔ بہت سے ایسے دفتر ہیں جس میں داخل ہونے سے پہلے ہم موبائل کی ٹلی بند کر دیتے ہیں کہ وہاں ہمارا موبائل جو ہے وہ جا کے نہ کے کھڑکے۔ میاں جب یہ سارے پروٹوکول ہم لوگوں کے لیے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات کے تمام لوگوں کو افسریاں عطا فرمانے والا ہے، عہدے عطا کرنے والا ہے، تو یقیناً اس کے دربار کا پروٹوکول پھر سب سے بڑا پروٹوکول ہے۔ تو اس لیے فرمایا فرما بردار ہو کے کسی قسم کی حرکت، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک بندے نے ضرورت کے وقت ہاتھ چھوڑ دیا، ایک بار کہیں خارش ہوئی، الرجی ہوئی اور اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا رخصت ہے، اجازت نہیں، رخصت ہے، اس نے رخصت سے فائدہ اٹھا لیا۔ پھر اگر دوسری دفعہ اسے ہاتھ چھوڑنا پڑا ہے تو اس نے دوسری بار ہاتھ چھوڑ لیا ہے۔ اب اگر 2 بار اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بعد اگر تیسری بار ہاتھ چھوڑے گا نا، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ عمل قلیل نہیں اب رہا، یہ عمل کثیر ہو گیا ہے۔ تو محدثین کرام، فقہائے کرام نے فرمایا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے پروٹوکول کا، اللہ کے دربار کے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا ہے، اس کا عمل اب زیادہ عمل ہو گیا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسے دوبارہ نماز شروع کرنی پڑے گی۔ اور یہ احتیاط انتہائی احتیاط ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے تو فرما بردار ہو کے کھڑے ہو۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَإِن خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف لاحق ہو جائے، ڈر لاحق ہو جائے، تو خوف میں بھی نماز معاف کوئی نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں خوف لاحق ہو جائے، فَرِجَالًا، یا تم پیدل جا رہے ہو اور اس پیدل ایسا پیدل چلنا ہے کہ سٹے ممکن نہیں رہا کسی نہ کسی وجہ سے، اور تمہیں لگے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا او رکبانن، یا تم کسی ایسی سواری کے اوپر ہو کہ وہ سواری رکنے والی نہیں ہے، وہ سواری مسلسل چلتی جائے گی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ظہر پڑھی ہوئی تھی، عصر کا وقت شروع ہوا اور مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ اس سواری کا جب سٹاپ آئے گا نا تو اس وقت تو مغرب کا وقت آگے ہو جائے گا، یہ درمیان سے عصر کا وقت سارے کا سارا نکل جائے گا۔ تو فرمایا اگر خوف لاحق ہو جائے، پیدل ہو یا سوار ہو، ان تمام صورتوں میں بھی نماز جیسے تیسے ممکن ہو جائے، فرمایا تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے مسائل جو بیان کیے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر بندہ ہوائی جہاز میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہے، اگر بندہ ٹرین میں سوار ہے اور ٹرین نے رکنا نہیں ہے تو فرمایا ٹرین میں نماز کا یہ طریقہ کار ہے، اگر بندہ بحری جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، سمندر میں، دریا میں سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کے مسائل بھی فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں بیان کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں سیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے، اور پھر ہمیں وہ جو نماز کی حفاظت ہونی چاہیے اس انداز سے ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، جب تم امن میں آ جاؤ،
فرمایا فذکر اللہ، پھر وہی طریقہ جو ہے فرمایا اس انداز سے ذکر کرو اپنے اللہ کا، یاد کرو اپنے اللہ کی، ہمیشہ یاد رکھیں کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اور تعلیم کیسے ارشاد فرمائی ہے؟ اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم میں جو موجود ہوں، اللہ کی تعلیم یہی ہے، جو میں کرتا جا رہا ہوں تم کرتے جاؤ، جو میں کرتا ہوں فرمایا میں اللہ کی تعلیم کے خلاف کرتا ہی نہیں، جو میں بولتا ہوں فرمایا میں اللہ کی مرضی کے خلاف بولتا ہی نہیں، تو فرمایا مجھے دیکھتے جاؤ، مجھے سنتے جاؤ، جیسے میں کرتا جا رہا ہوں ویسے تم کرتے جاؤ، تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی ہے اللہ کے دربار میں۔ ایک صحابی وہ ہمیشہ حضور جو بات ارشاد فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اسے سمجھایا بھی حضور کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوشی میں ہوتے ہیں تو خوشی میں تو ہم کوئی بھی کلمہ بول لیتے ہیں، تو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں بھی بعض دفعہ بندہ کچھ کلمات بول جاتا ہے، تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو، جو حضور بتائیں وہ لکھو لکھنے کے لیے اور باقی باتیں نہ لکھا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے روز دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کیا ہو گیا تمہیں، آپ ہر بات تحریر کیا کرتے تھے لکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بڑے خوش ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا جملہ تم ہر جملہ لکھ لیتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میری زبان سے کوئی بھی کلمہ حق کے خلاف نہیں نکلتا، میں خوشی میں ہوں تب بھی حق نکلتا ہے، میں غصے میں ہوں فرمایا تب بھی میری زبان حق ہی بولتی ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کئی بار لوگ بات کرتے اللہ کے محبوب نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ جاتے، ایک طرح کا غصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے نمایاں ہوتا، پر پھر بھی حضور کی جو زبان بولتی حق کی بولتی۔ تو فرمایا تمہیں جو تعلیم دی ہے اور تعلیم کے لیے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ما لم تکونو، اور تم نہ تھے تعلمون، میرے محبوب کے آنے سے پہلے حقیقی باتوں کو جاننے والے، تم ساری باتوں کو جاننے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کا اہتمام فرما دیا، تمہیں تعلیم دے دی۔ تعلیم کے لیے ہمارے پاس بہترین سورس قرآن ہے، اور کہ قرآن کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور نماز وہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جب آذان کی آواز سنتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہی اور طرح کی ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا ہے علی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس دربار کی حاضری کا وقت آ گیا ہے جس سے بڑا کوئی دربار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پروٹوکولز ہیں نماز کے اور اللہ کے دربار کے، اللہ کے گھر کے، میرا اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سکتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا